بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ جانتے بوجھتے اللہ کے شریک ٹھہراتا تھا، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 1168 رقم۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے یہ قرآن مجید میں بطور اصول جگہ جگہ بتائی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یہ بات قرآن میں بھی اسی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ کیا بات؟ یہ بات کہ وہ شخص جو دنیا سے رخصت ہوا اور جب رخصت ہوا تو جانتے بوجھتے شرک کو دین کے طور پر اختیار کیے ہوئے تھا، تو یہ بتا دیا کہ اس کے لیے معافی کا امکان نہیں ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دو مقامات پر بڑی وضاحت سے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے شرک سے نیچے ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ گناہوں کی نوعیتیں ہیں، کبیرہ گناہ ہیں وہ گناہ ہیں جو اللہ کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ گناہ بھی ہیں کہ جو بندوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو ان کے معاف کرنے کے اپنے اپنے قواعد ہیں۔ یعنی کچھ گناہ ہیں جن میں تلافی ضروری ہے، کچھ گناہ ہیں جن کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، کچھ گناہ وہ ہیں کہ جن میں توبہ ہی کافی ہو جاتی ہے، کچھ میں یہ ضروری ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، کسی کی حق تلفی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے، تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو ہر گناہ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب میں معافی کا امکان ہے، گنجائش ہے۔ یغفر ما دون ذالک، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کیا جائے، یعنی یہ بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے پیغمبروں نے توحید پر ایمان کا تقاضا کیا ہے، لیکن انسان نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ تو اللہ کے شریک ہی ٹھہرائے گا، اللہ کی شریک ٹھہرائے گا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نفس انسانی کی کسی کمزوری کا ارتکاب ہو گیا، بدکاری ہو گئی، شہوت کا غلبہ ہو گیا اور حدود سے تجاوز ہو گیا، یا انسان نے اپنی کسی مادی ضرورت کے لیے کسی کا حق مار لیا، کسی کے خلاف تعدی کر دی۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہے جو انسان نے اختیار کیا اور بڑا بے لذت گناہ ہے، لیکن انسان کے تعصبات بسا اوقات اس کو وہاں لے جاتے ہیں کہ وہ شرک پر مبنی عقائد اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو بتا دیا کہ جب جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کرو گے تو اللہ کے ہاں اس پر معافی نہیں ہے۔ یہ بات قرآن میں بھی اسی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک خدا پر افتراء ہے، یعنی شرک اصل میں اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جب شریک کسی کو ٹھہرایا جائے اور اس کو اس کے تمام فروع میں سمجھ لینا چاہیے، یعنی میں یہ کہتا ہوں معاذ اللہ کہ اس کائنات کو جس ہستی نے بنایا ہے کوئی اور ہے جس میں وہ حلول کر گئی ہے، اور اب دنیا میں وہی اس کا مظہر ہے، یا اس کا کسی کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے، اور اب میرے سامنے اس کی جو تصویر ہے وہی گویا اس کی حقیقت بھی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو مسیحیوں نے اختیار کی یا ہمارے ہاں صوفیوں نے اختیار کی ہے۔ لیکن اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی خلق میں آپ نے شامل کر دیا، مثلا اس دنیا کو بنانے میں، کائنات کو بنانے میں کسی درجے میں کسی کا حصہ مان لیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والامر، یعنی کائنات کا نظم چلانے میں کسی درجے میں کسی کو شریک کر لیا۔ تو یہ جتنی صورتیں بھی ہیں اس میں سوال یہ ہے دلیل کیا ہوگی؟ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے، یا مثلا ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا عالم جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ اصل میں ذات خداوندی یا ذات بہت ہی کا کہ تعینات کا نام ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ گویا جسدی ظہور ہے ذات خداوندی کا۔ یا اسی طریقے سے
کچھ لوگ اس سے نیچے آ کے کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ اختیارات حاصل ہیں، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے فلاں معاملات میں یہ ذمہ داری دے رکھی ہے، زمین کا نظم فلاں آدمی چلا رہا ہے، فلاں قسم کے معاملات وہ ہیں کہ جن میں اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، فلاں بندے کو اختیارات حاصل ہیں۔ ایسی سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ میں نے اختیار دیا ہے کسی کو؟ اگر میری سند ہے تو پیش کرو، اور اگر یہ نہیں ہے تو کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ یعنی اس میں علمی غلطی لگنے کا تو سوال نہیں۔ ہمارا جو کچھ بھی علم ہے اس میں ظاہر ہے کوئی چیز یا ہمارے تجربے میں آئے گی یا مشاہدے میں آئے گی، پھر اس کا استقراء کریں گے، اس کی بنیاد پر کوئی مقدمات قائم ہو گئے۔ انسانی علوم ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ تخیل کی کرشمہ سازی ہے، ایک میتھالوجی ذہنی لحاظ سے بنائی اور بنا کے اس کے عقلی تقاضوں کو لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ تو یہ افتراء علی اللہ ہے، یعنی اس میں جو بات کہی جا رہی ہے چونکہ اللہ کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، اللہ نے فلاں کو یہ حیثیت دی ہے، اللہ نے فلاں کو یہ مرتبہ دیا ہے، اللہ نے فلاں کو یہ اختیار دیا ہے، یا اللہ نے اپنے ظہور کے لیے فلاں جسد کو منتخب کیا ہے، یہ بات جب بھی کہی جائے گی اللہ کے حوالے سے کہی جائے گی تو یہ اللہ پر افتراء ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی اپنی طرف سے ایک جھوٹی بات بنا کے اللہ کے حوالے سے پیش کرنا ہے۔ اس کو اس زاویے سے دیکھیے تو شرک گویا بہت بڑا گناہ، بہتان، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایک خلاف حقیقت کا بیان ہے۔ معاف کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک خدا پر افتراء ہے، اور اس لحاظ سے سب سے بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کوئی شخص خدا کی زمین پر کر سکتا ہے۔ یعنی ہم بھی بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ سیاسی سطح پر سب سے بڑا جرم کیا ہوتا ہے جس پر بالعموم موت کی سزا دی جاتی رہی ہے، اور وہ یہ کہ آدمی اپنی قوم یا اپنے ملک کے خلاف بغاوت کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے، اس پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس سے توبہ اور رجوع کے بغیر کوئی شخص اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ انسان کے اندر بھی اپنی ربوبیت اور اپنی توحید کا شعور رکھا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی ہے، اور وہ اس کی منادی کرتے رہے ہیں انسانی تاریخ میں، صالحین اس پر توجہ دلاتے رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیان ہی جس طرح پیش کی گئی ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہے، وہ قرآن ہے۔ وہ اسی توحید کی منادی کرتا ہے، اس شرک کا ابطال کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی صحیفے ہیں ان میں سے کسی کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، تورات کو، انجیل کو، زبور کو، انبیاء کے صحائف کو، سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اب اتنے بڑے پیمانے پر باطن میں، ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے متعلق غلطی پر متنبہ کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اس اہتمام کے باوجود آدمی توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا۔ اس سے توبہ اور رجوع کے بغیر کوئی شخص اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں پھر اس کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ توبہ اور رجوع کا موقع ظاہر ہے کہ مرنے تک ہے، اور دنیا میں جو شعور کی عمر کو پہنچتا ہے آدمی تو یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس سے واقف ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص نہیں ہے جو اس سے واقف نہ ہوتا ہو۔ اس سب کچھ سے واقف ہونے کے بعد بھی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ یا تو واقف ہونے کے عمل کے رستے میں اپنی غفلت سے پردہ ڈال دیا، اور یا واقف ہوئے اور سرکشی اور عناد کی بنیاد پر انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں عذر قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے یہی نتیجہ نکلے گا۔ اسی ذیل کی ایک روایت ہے یہاں پر جس میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور کچھ اور بڑے گناہوں کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو اللہ ندا وهو خلقک قال ثم ایون قال ثم ان تقتل ولدک خشیت ان یتم معک قال ثم ایون قال ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک۔
یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور بخاری میں 6382 رقم ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ درا حالے کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ اس روایت میں بھی اور قرآن میں بھی آپ سورہ فرقان میں دیکھیے، جب اکبر الکبائر بڑے بڑے گناہوں کا، سب سے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے تو اس میں سب سے پہلے شرک، پھر قتل اور اس کے بعد بدکاری۔ اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دو کہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی۔ یعنی بچہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے دی، اب اس کے بعد اس کی جان لے لی جائے۔ قتل اپنی ذات میں بہت بڑا جرم ہے، پھر اپنی اولاد کا قتل، اور پھر اس بنیاد پر قتل کہ یہ کھائے گا تو میرے کھانے میں حصہ بٹائے گا، ایک بڑا جرم ہے۔ تو دوسرا یہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرو۔ یعنی زنا ایک جرم، اپنی ذات میں ایک بڑا گناہ، پھر یہ کہ آدمی سے اس کے پڑوسی کی بیوی بھی محفوظ نہ رہے، یعنی قریب کے لوگوں پر بھی۔ وہ پرانے زمانے میں کہاوت رہی ہے نا کہ بلا بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، لیکن پڑوسی پر حملہ آور ہو جائے آدمی تو پڑوسی کا تو اور بھی بہت حق ہے۔ یہ جو چیزیں بیان ہوتی ہیں یہ اصل میں کسی جرم کی شناخت بتانا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ ایک آدمی نے چوری کی ہے، اور چوری بھی کیا، مسجد میں جا کر چوری کی ہے، تو اس کو بیان کیا رسول اللہ نے کہ یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔